السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں سورۃ التکویر مکیہ۔ اس سورت کو روا اور تجوید کے ساتھ پڑھانے والا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر 29 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہاں پر نون مشدد ہے یعنی نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، دونوں را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر ذال کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو یہاں پر سائلنٹ کر دیں گے۔ با کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہاں پر صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد
حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم سانس توڑیں گے آیت کریں گے تو سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور سانس نہیں توڑیں گے آیت نہیں کریں گے تو سین کے نیچے زیر لگا کر لام میں ملا دیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ حالت وقف میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، واللیل اذا عسعس، یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ والصبح اذا تنفس، والصبح اذا تنفس، یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ حالت وقف میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہاں پر تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، عین کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد ثا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، میم ساکن کے بعد با آ گیا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیم ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، یہاں پر وات کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آیت کرنے کی صورت میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔
ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین۔ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہاں پر نون ساکن کے بعد شین آ گیا، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ لمن شاء منکم، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، یا کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے، حالت وقف میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا آ گئے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، یا کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پڑھاؤں گا سورۃ عبسہ مکیہ سے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔